کہاں مجھے چین ملے، کہاں مجھے سکون ملے، کہاں مجھے قرار ملے۔ کوئی عیاشوں کے اڈے میں جا کر کے بیٹھتا ہے تاکہ اسے سکون ملے، اور کبھی کبھی ایسے لوگ بھی خودکشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ چین و سکون اسے نہیں ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضلی بریلوی علیہ رحمت و رضوان نبی کی شان میں فرماتی ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ ذرا آج دنیا کے حالات کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، پوری دنیا میں بے چینی بے قراری پھیلی ہوئی ہے۔ ہر انسان بے چینی اور بے قراری میں اس قدر مبتلا ہے کہ لوگ چپے چپے کو چھان مار رہی ہے کہ کہاں مجھے چین ملے، کہاں مجھے سکون ملے، کہاں مجھے قرار ملے۔ اس پرفتن دور میں ہر انسان سکون کو تلاش کرتا ہے، ہر انسان چین کو تلاش کرتا ہے، ہر انسان قرار کو تلاش کرتا ہے۔ چین و سکون پانے کے لیے ایک انسان اپنے گاؤں کو چھوڑ کر دوسرے گاؤں میں جاتا ہے تاکہ اسے چین ملے، کچھ پیسے کمائے، اس کے گھر والے وہ خود سکون والی زندگی گزارے۔ ایک انسان چین و سکون ہی کے خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر باہر نکلتا ہے تاکہ وہ سکون کی روٹی کھا سکے، چین و سکون کی زندگی گزار سکے۔ ایک انسان چین و سکون پانے کے لیے کبھی کبھی اپنے ملک کو چھوڑ دیتا ہے، دوسرے ملک کا سفر کرتا ہے تاکہ وہ اور اس کے گھر والے چین و سکون کی زندگی گزارے، سکون کی روٹی کھا کر کے اس کے بال بچے آرام سے زندگی گزارے۔ ایک انسان سکون پانے کے لیے، چین و قرار پانے کے لیے دن بھر وہ ادھر ادھر مارا مارا پھرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے تاکہ گھر والے سکون کے ساتھ زندگی گزارے۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ میں سکون کی روٹی کھاؤں، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں سکون کی زندگی گزاروں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، عورت ہو یا مرد ہو، امیر ہو یا غریب ہو، فقیر ہو یا مالدار ہو۔ ہر انسان کی خواہش یہی ہے، ہر انسان کی تمنا یہی ہے، ہر انسان کی سوچ یہی ہے کہ میں سکون کی زندگی گزاروں، میں اطمینان و سکون والی زندگی گزاروں، چین و قرار والی زندگی گزاروں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان نہ جانے کیسے کیسے راستے اختیار کرتے ہیں، بے چین و بے قرار رہتے ہیں۔ کیوں؟ چین پانے کے لیے انسان بے قرار رہتا ہے، سکون پانے کے لیے وہ دن بھر تھکتا ہے، دن بھر ادھر ادھر وہ پریشان رہتا ہے، مگر سکون بہت کم دیکھنے کو ملے گا آپ کو۔ ظاہری طور پہ لگے گا
کہ یہ لوگ سکون کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، مگر جب اندرونی طور پہ آپ جائزہ لیں گے، جب اندرونی حالات سے واقف ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کے گھر میں بھی سکون نہیں ہے، غریب ہے تو وہ بھی سکون کے لیے ترس رہا ہے، امیر ہے تو وہ بھی سکون کے لیے ترس رہا ہے، فقیر ہے تو وہ بھی سکون کے لیے ترس رہا ہے، مالدار ہے تو وہ بھی سکون کے لیے ترس رہا ہے۔ اور کچھ لوگ تو چین و سکون پانے کے لیے، کچھ لوگ چین و قرار پانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی شراب نوشی میں مبتلا ہے تاکہ اسے سکون مل جائے، کوئی مست چوراہے پہ بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے تاکہ اسے سکون ملے، کوئی کھیل تماشے میں مبتلا ہو جاتا ہے تاکہ اسے سکون ملے، کوئی عیاشیوں کے اڈے میں جا کر کے بیٹھتا ہے تاکہ اسے سکون ملے، کوئی کامیڈی کرنے والوں کو دیکھتا ہے، کامیڈی کی شو کو دیکھتا ہے تاکہ اسے سکون ملے، کوئی ناجائز پراپرٹی پہ قبضہ کرتا ہے، وہ سوچتا یہ ہے کہ ہم مالدار ہو جائیں گے تو ہمیں سکون ملے گا، مگر آج حالات کا جائزہ لیں گے تو آپ کو کہیں سکون ملتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بلکہ الٹا نظر آئے گا کہ جو لوگ سکون پانے کے لیے غلط راستے کو چنتے ہیں، جو لوگ چین و قرار پانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے برائیوں میں اپنے آپ کو ڈباتے ہیں، مزید وہ سکون کے بجائے اور اس کا سکون اجڑتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ بے چینی میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جن کے پاس پیسے ہے، جن کے پاس مال و دولت ہے، جو اربوں خربوں پراپرٹی کا مالک ہے، وہ چین و سکون کی زندگی گزار رہا ہوگا، تو نہیں پیارے، آپ بڑے بڑے لوگوں کی ہسٹری اٹھا کر آپ دیکھ لیں، اربوں خربوں کے جو مالک ہے ان کے اندرونی حالات کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو مالدار یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ اگر ان مالداروں کی ہسٹری کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ تو یہ سوچ رہے تھے کہ جن کے پاس مال و دولت ہے وہ سکون کی زندگی گزار رہا ہے، جن کے پاس بہت زیادہ روپیے پیسے ہیں وہ سکون کی زندگی گزارتا ہے، مگر مالداروں کو میں نے کہتے ہوئے یہ سنا ہے کہ بہت ساری پراپرٹی کا میں مالک ہوں، اربوں خربوں روپیے میرے پاس موجود ہے، مگر سکون نہیں، دل یہ چاہتا ہے کہ میں کب دنیا چھوڑ جاؤں، میں کب دنیا سے چلا جاؤں۔ اور آپ نے یہ دیکھا بھی ہوگا، آپ نے یہ سنا بھی ہوگا، بہت سارے مالدار سکون و چین پانے کے لیے جب وہ تھک ہار جاتا ہے تو خودکشی کر لیتا ہے، وہ پوائزن کی گولی کھا لیتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ اس چیز میں بہت سارے لوگ مبتلا ہے، فلم انڈسٹری والوں کے پاس بہت زیادہ روپیے پیسے ہیں، مگر ان لوگوں کی بھی ایک تاریخ ہے کہ تھک ہار کر چین و سکون پانے کے لیے وہ لوگ بھی پھانسی کے پھندے پہ لٹک جاتے ہیں۔ آپ نے اداکاروں کے بارے میں سنا ہوگا جن کے گانوں سے، جن کے کامیڈی شو سے نہ جانے کتنے لوگ اپنے دل کو بہلاتے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگ تھوڑی دیر کے لیے سکون حاصل کرتے ہیں، مگر وہ بھی یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے لوگ بھی خودکشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ چین و سکون اسے نہیں ملا، ساری چیزیں تو اسے مل گئی مگر اسے چین نہیں ملا، سکون نہیں ملا، قرار نہیں ملا۔ کوئی اولاد جب تک نہیں ہے تو یہ سوچتا ہے کہ کاش کوئی اولاد ہو جاتی تو مجھے سکون ملتا، میرے گھر میں بچے بچیاں ہو جاتی تو مجھے سکون ملتا، مگر اسی دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جب تک اولاد نہیں تھی تو چین و سکون کی زندگی گزار رہا تھا، مگر اب اولاد ہو گئی ہے تو وہی اولاد اس طرح ناک کٹوا رہی ہے کہ وہ چین و سکون کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، ان کے اولادیں اس طرح برائی اور بے
حیائی میں مبتلا ہے کہ شرم کے مارے وہ باہر اپنے قدم کو نکالنے سے گھبراتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک انسان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میری اولادیں اچھی راہ پہ چلے، میرے بیٹے اور بیٹیاں اس طرح زندگی گزارے کہ ان کے کارنامے کو دیکھ کر کے، ان کے عمل کو دیکھ کر کے، ان کے کرتوت کو دیکھ کر کے مجھے سکون ملے، میرا سینہ چوڑا ہو جائے، محلے والے ان کی تعریف کرے کہ یہ فلاں کا بیٹا اس طرح زندگی گزار رہا ہے، فلاں کا بیٹا یہ اچھا کام کر رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں جب ماں باپ سنتے ہیں تو اسے سکون ملتا ہے، مگر وہ اولادیں